نمبر ہے. انسان ہے مٹی کی طرح بنے ہوئے ہیں. جس ادارے کے بھی ہو, جس نظریے کے بھی ہو, تنقید سب پہ ہو سکتی ہے اور دیکھ لیں گے ہم. کوئی ہو کر لے اپنی ہمت, ہمارا منہ بند کرا دے جی. آج تو یہ اجلاس مذاق لگا ہے. میرے خیال میں آپ لوگوں نے بھی اندر بیٹھ کے اگر جو آخر میں جو جناب پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو رولنگ دی ہے, وہ رولنگ ایک مذاق تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ ہم شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, اور اوپر کوئی گروکل کا امیتابھ بچن بیٹھا ہوا ہے. تو یہ فلمیں نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ادھر تنقید بھی ہوگی, ادھر سب کچھ ہوگا, اور برداشت کرنا پڑے گا. اسی کا نام جمہوریت ہے. مجھے بھی یہی لگ رہا تھا جی. سر آپ کا صوبہ دہشت گردی کی نظر ہے, اور جو وفاقی حکومت ہے وہ آپ کے جو نئے جو بنے ہیں سہیل افریدی صاحب, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے صوبے پہ توجہ دیں, ملاقاتوں کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. ملاقاتیں کرتے ہیں باہر آ کے, ملک کے خلاف, ملک کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو کیا ان کو صوبے پہ توجہ نہیں دینی چاہیے؟ دونوں کو نا, میرے خیال میں تو اگر یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ توجہ دیں, تو ان کی توجہ کدھر ہے؟ کیا وفاقی حکومت کے دائرہ کار میں پختونخوا آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا یہ دفاعی ادارے انٹیریئر وفاق کے ساتھ ہے کہ نہیں صوبے کے ساتھ ہے؟ کیا بارڈر کنٹرول, بارڈر مینجمنٹ وفاق کا گیم ہے کہ صوبے کا گیم ہے؟ تو میرے خیال میں بلیم گیم سے کھل کے آگے آنا چاہیے. اور پختونخوا پچھلے 12 سال سے کمپرومائزڈ ہے. ہمارے لیے بدقسمتی سے پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, پختونخوا کے لیے ان کا نظریہ ایک ہی ہوتا ہے. دونوں نے پختونخوا کو اپنا حق نہیں دینا, دونوں نے پختونخوا کو رائلٹی نہیں دینی, دونوں نے پختونخوا کے NFC کا حصہ کھانا ہے, دونوں کو 18th امنڈمنٹ سے تکلیف ہوگی. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ابھی نہیں, یہ جو افریدی صاحب آئے ہیں یہ تو ایپیسوڈ نمبر 4 ہے. تو جو پچھلے 12 سال سے پختونخوا ایک کمپرومائزڈ صوبہ, جہاں پہ دہشت گرد اور اداروں کے ملی بھگت سے ایک ایسی نابالغ حکومت لائی گئی جس نے 12 سال سے پختونخوا کو تباہ اور برباد کیا. ہماری نیشنل پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. آج جو ڈپٹی چیئرمین کی رولنگ ہے, تو اگر سیاستدان یہاں بھی بات نہیں کر سکے تو کہاں کرے گا؟ یار لوگ بولتے رہے, بول لیا, بات ختم. ایسا کوئی نہیں پیدا ہوا, جو میں نے پہلے بول دیا کہ ہم جیسوں کی آواز ہاں چلے. وہ جو ایک تھپڑ کی مار ہوتے ہیں شاید ان کا منہ بند کر لیں, لیکن ہم جیسے کا منہ انشاءاللہ کبھی بند نہیں. صوبوں کی باتیں چل رہی ہیں, خیبر پختونخوا میں 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, سندھ کو اور پنجاب کو. صوبوں کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں, ANP کہاں کھڑی ہے؟ ANP تو اس وقت آپ کے سامنے کرتی ہے. دیکھیں یہ شوشہ ہے, پہلے مسئلوں کا حل نہیں ہے, نئے مسئلے لے آؤ. ٹھیک ہے وہ بھی اچھے ہیں, ان لوگوں کو یہ نئے مسئلے کھولنے کا ایک تکلیف ہے, وہ بھی کھول لو, لیکن قومی بنیاد پہ صوبے بنائے جائے. ایسے نہیں کیا جائے کہ بس ادھر وہ ایسے کوئی کھچڑی بنا لو کہ بس جو نظام ہے یہ بھی جائے, قومیتوں کے جو حقوق ہے وہ مزید درم برم ہو جائے. ادھر پہلی آپ کے پنجاب کے علاوہ, اور پنجاب میں بھی صرف پنجابی کے علاوہ تمام اقوام ریاست سے بدگمان ہیں. پختون ہو جائے, بلوچ ہو جائے, سندھی ہو جائے, مہاجر ہو جائے, گلگت والے ہو جائے, کشمیری ہو جائے, یہ تمام وہ اقوام ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان سب کا حق کھایا جاتا ہے اور ایک طبقے کو دیا جاتا ہے. لہٰذا مزید صوبے بنانے ہیں تو اپنے پاکستان کے اس گلدستے میں جو تمام آپ کے اقوام ہیں ان کو مکمل شناخت دو. سرائکیوں کا اپنا صوبہ بناؤ, پنجابیوں کا اپنا صوبہ بناؤ, سندھیوں کا اپنا صوبہ بناؤ, بلوچوں کا اپنا صوبہ بناؤ, اور پختونخوا بھی پختونوں کا میرے خیال میں چترال سے لے کے چمن تک ایک صوبہ بنا لو. بہت اچھی بات ہے. CDF کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ نہیں ہو رہا. کے حوالے سے بیان دیا ہے سر, وفاقی وزیر داخلہ نے افغانیوں کی واپسی کے حوالے سے دھمکی امیز بیان دیا ہے. دیکھیں یہ محسن نقوی صاحب کو میرا یہی پیغام ہوگا کہ پہلے 50 سال تاریخ پڑھ لے, اور وہ تاریخ ہمارے پاکستان کے مشرق علوم کی کتاب کی نہ پڑھے, کوئی اصل ہسٹورینز کی تاریخ پڑھ لیں اور 50 سال دیکھ لیں کہ ان افغانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. اگر وہ تاریخ پڑھ لیں گے تو شاید ان کو سب سمجھ آ جائے گا. جب تک تاریخ نہیں پڑھیں گے تو یہ بہت چھوٹی بات ہے, غیر ملکی آ کے آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں, ان کو نہیں رہنا چاہیے. میں بھی مانتا ہوں, سب مانتے ہیں, لیکن ان غیر ملکوں کو لانے والے کون ہیں؟ ان غیر ملکیوں کے لیے دروازے کھولنے والے کون ہیں؟
ان غیر ملکوں کو ہار پہنانے والے کون ہیں؟ ان غیر ملکوں کو دعوت دینے والے کون ہیں؟ ان افغانیوں کے نام پہ یہاں پہ ٹریننگ کیمپس بنانے والے کون ہیں؟ ان مہاجر کو مجاہد کس نے بنایا؟ مجاہد کو طالب کس نے بنایا؟ طالب کو آج فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ تمام چیزیں آپ کرو. 50 سال سے میرے خیال میں آپ کا میرا مطلب ہے یہ ریاست پرائی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس پرائی جنگ پرائے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنے قوم کو بھی کمپرومائز کیا ہوا ہے اور ہمسایہ ممالک کو بھی کمپرومائز کیا ہوا ہے. آپ کے پاس CDF میں جو تاخیر ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا انفارمیشن؟ مجھے انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میری چھٹی حص ہے کہ ابھی ٹائم ہو جانے دو نا. دیکھیں جس دن نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے بعد 5 سال ہے، تو ابھی تو 3 سال پورے ہوئے، 2 سال ابھی اس عہدے میں بھی ہیں، تو میرے خیال میں شاید وہ 2 سال اگر یہ بھی تو 5 سال اور 5 سال اور 5 سال، تو الحمدللہ پاکستان کو 15 سال کے لیے آقا مل گئے، اور اللہ تمہاری اور ہماری خیر رکھے. جی ایمل بھائی سوال لے لیں سر. نادر بائی پاس جو گزشتہ 30 سال سے سسوری کا شکار ہے، پشاور نادر بائی پاس وفاقی پروجیکٹ ہے، وہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہا سر؟ میں حکومت نہیں ہوں جی، اس کا جواب میرے خیال میں سر وہ وفاقی پروجیکٹ ہے نا سر. تو میں وفاقی میں کیا لگتا ہوں آپ کو؟ میں نہ شہباز شریف ہوں، نہ میں وہ ہوں وہ علیم خان ہوں، میں ایمل ولی خان ہوں، عوامی نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر ہوں. 2 میرے دوست ہیں، وفاق کے ہم ذمہ وار نہیں ہیں. ایمل بھائی یہ بتائیے گا کہ کافی دنوں سے وفاقی وزراء جو ہیں وہ KPK کے اندر ظاہر خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی گورنر راج لگ جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ آرگومنٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی وہاں دہشت گردی ہے، اس میں میں سپورٹ نہیں کر رہی وہاں کی گورنمنٹ؟ آپ کا سٹانس، آپ کی پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا اس معاملے پر؟ انٹیریئر کس کے پاس ہے؟ انٹیریئر کس کے پاس ہے؟ وفاق کے پاس ہے، صوبے کے پاس ہے. بارڈر مینجمنٹ کس کے پاس ہے؟ سیکیورٹی، عام شہری کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ تو یہ جو گند کا ڈھیر جو ضیاء صاحب سے شروع ہے اور آج تک اس میں گند جمع ہوتا جا رہا ہے، اب وہ ڈھیر اپنے سر پہ رکھو، اس کو ایک دوسرے کے سر پہ نہ پھینکو، اور پختون قوم کو مزید اس آگ سے نکالو، ان مسائل کا حل نکالو. یہ دہشت گرد سب کو معلوم ہے، فنگر پرنٹس پہ معلوم ہے، اسلام آباد میں رہتے ہیں، باراکو میں رہتے ہیں، پختونخوا میں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، سب کو معلوم ہے، میڈیا والوں کو معلوم ہے. ان کے بھائی لوگ ادھر رہتے ہیں، ان کے باپ لوگ ادھر رہتے ہیں، ادھر ٹھیکیدار ہیں، ادھر وزیر ہے، پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، بھائی ادھر ٹھیکیدار. یہ سب کھیل سب کو معلوم ہے. اس کھیل کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کھیل میں آپ نے ہماری زمین کو، ہمارے وطن کو اور ہمارے قوم کو تباہ اور برباد کر دیا. اب مزید اس کھیل کا خاتمہ ہونا چاہیے. سب کو سمجھے کہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. دہشت گردی کا حل ہو سکتا ہے سر گورنر راج جس طرح سے؟ گورنر کوئی وہ تھوڑی ہے، وہ جو انیل کپور ایک دن وہ فلم میں بن گیا تھا چیف منسٹر، وہ امریش پوری والے فلم میں، اور ایک دن میں وہ پتہ نہیں مسٹر انڈیا میں تو وہ کھو جاتا تھا، ایک اور تھا یہ، اور وہ ایک دن میں اس نے وہ مشین لگایا ہوتا اور آرڈریں بھی نکل رہی تھی اور بازار میں. تو یہ دیکھیں گورنر بیچارہ ہمارا، میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جو چلانے والے ہیں اختیار تو نہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے نہ گورنر کے پاس ہے. جن کے پاس اختیار ہے وہ اپنا اختیار استعمال کریں. ان کو ایک دہشت گرد معلوم ہے، لوگوں کو اپنے معلوم ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنے معلوم نہ ہو. تو ان کو ایک معلوم ہے، TTP کا کون ہے، TTA کا کون ہے، داعش کا کون ہے. ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، ان کو معلوم ہے. اور پھر ہمیں یہ، اگر یہ ریاست اس وقت ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ 4-5 ہزار لوگوں کے سامنے یہ ریاست سرنڈرڈ ہے، تو پھر اس ریاست کی تو کوئی حشر نشر نہیں. تھینک یو سر. آخر میں چلتے پس پردہ ملاقات ہو رہی ہے، کی تصاویر جس طرح سے لیک ہوئی، کیا کہیں گے آپ؟ کس کی؟ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی تصاویر لیک ہوئی، پس پردہ ملاقات بھی ہو رہی ہے، سامنے الیکٹرانک میڈیا پہ اسمبلی کی طور پہ تنقید ہو رہی ہے داروں کی. تو یہ تو وہی لوگ ہیں. دیکھیں PTI کو بنانے والے کون ہیں اور PTI کو یہ سب دینے والے کون ہیں؟ تو یہ انہی کے لوگ ہیں. یہ تو میں روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ جو باہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کے لوگ ہیں، یہ PTI کے نہیں ہے. جب ان کو اشارے ہوں گے ادھر ہوں گے، جب ان کو اشارے ہوں گے ادھر ہوں گے. PTI تو 1 سیٹ کی جماعت تھی عمران خان کی، یا جیت لیتا تھا یا ہار لیتا تھا. وہ تو جب یہ جنرل کرنل اور فیضیابہ ہو گئی تو پھر اس حالات میں پہنچ گئے. تو وہ سب آپ دیکھیں نا، عمر ایوب آج کل مطلب کہ انقلاب کا ہیرا بنا ہوگا، یا شبلی فراز جو ہمارے سامنے ہوتے ہوئے چلا گیا، یا بہت اس طرح ہم جانتے ہیں ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان ایوانوں میں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ
دن میں کہاں ہوتے ہیں اور رات میں کہاں ہوتے ہیں، جن کی طرف آپ نے اشارے کیے. تو یہ تو ایک گنونا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں لوگوں کو جمہوریت سے نفرت کرائی جا رہی ہے. سر آخری سوال کہ اس مقدس ایوان سے چند ہی قدم کے فاصلے پہ گزشتہ 2 روز قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک فاضل جج صاحب کا جو بیٹا تھا 16 سال کا، اس نے 2 جو خواتین تھی، نوجوان خواتین، ان کو کچلا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ آئس کے نشے میں تھے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ کسی طاقتور کو بچے پکڑے؟ قانون تو ہمارے اور آپ کے لیے کمزور کے لیے ہے نا. طاقتور پاکستان کے قانون کو دیکھو، اگر قانون دیکھو گے تو دنیا کا بہترین قانون ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ اس پہ 15% کے لیے عمل نہیں ہے. کچھ کو استثناء حاصل ہو جاتا ہے اور ہم اور آپ پکڑے جائیں گے. تو اگر عام غریب یہ کام کرے گا تو وہ رلتا رہے گا. جج کے بیٹے کو کس نے پکڑنا؟ یہ پاکستان ہے، اور یہ ادھر تو صرف اسلام کا نام استعمال ہوتا ہے، باقی اسلام کا تو ادھر نہ الف ہے اور نہ یہ ہے. تو بدقسمتی سے یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ یہاں پہ آئین یا قانون بھی کمزور کے لیے ہے. زورور کا اگر یہاں پہ پوچھا جائے تو ایسی حرکتیں. بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you so much.